خواتین میں ہارمونز کا عدم توازن یعنی ہارمونز کا بے قاعدہ ہو جانا، اس سے کون کون سے مسائل سامنے آتے ہیں؟ خواتین کو ہارمونز کی بے اعتدالی کی وجہ سے، بگاڑ کی وجہ سے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آج کے اس ٹاپک میں ہم یہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اردو ہیلتھ پوائنٹ۔ تو دوستو، ہم اپنے ٹاپک کو جن عنوانات کے تحت ڈسکس کریں گے ان میں پہلے نمبر پر ہے جی کہ جس مرض کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کی تعریف پڑھیں گے تاکہ عوام الناس کو پتہ تو چلے جی کہ اس مرض کی تعریف کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم علامات کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اس مرض کی علامات بتائیں گے تاکہ عام لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ علامات کو سمجھ کر اپنے مرض کے بارے میں جان سکیں، کیونکہ عوام الناس چونکہ اخلاق اور مزاج اور نبض کو نہیں جانتے تو ان کے لیے علامات کا بیان بہت ضروری ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم اس ٹاپک میں اسباب بیان کریں گے اور چوتھے نمبر پر ہم جو ہے وہ علاج بیان کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس مرض کی ہم نے تعریف بیان کر دی کہ خواتین کے جو ہارمونز ہیں ان کا بگڑ جانا، عدم توازن کے بارے میں جو مسائل سامنے آتے ہیں ان کو ہارمونز کا عدم توازن یا بگاڑ کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی علامات کو دیکھا جائے تو علامات سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ یہ مرض ہارمونز کا عدم توازن تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور دنیا میں ہر تیسری خاتون جو ہے وہ ہارمونز کا عدم توازن کا شکار ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس سے کون سی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہارمونز کے عدم توازن سے سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ خواتین کا جو طبعی مزاج ہے وہ گرم خشک سے گرم تر ہے، اور خواتین جب اس مزاج میں رہتی ہیں تو ان کی صحت بھرپور رہتی ہے۔ اگر ان کا یہ مزاج بگڑ جائے یا جسم میں خشکی زیادہ ہو جائے یا حرارت بڑھ جائے تو ان کے ہارمونز جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ہارمونز کے بگاڑ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ خواتین کی نسوانیت متاثر ہوتی ہے۔ ان کی جو صلاحیت ہے یعنی بچے پیدا کرنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کا جسم جو ہے وہ بے ڈھنگم طریقے سے جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، موٹاپا ہو جاتا ہے جو خاص طور پر پیٹ اور کولہے پر بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ چہرے پر مردوں کی طرح ناپسندیدہ بال آ جاتے ہیں، رحم میں رسولیاں بن جاتی ہیں، فلیپن ٹیوبز بلاک ہو جاتی ہیں، چھاتیاں یا تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں یا پھر انتہائی سکڑ جاتی ہیں، حیض کی بے قاعدگیاں شروع ہو جاتی ہیں، یا تو حیض مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے جیسے جسم موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے یعنی حیض اپنی اصل مقدار سے بہت زیادہ آتا ہے، یا پھر حیض کا جو خون ہے وہ قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ اور بے قاعدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اس میں اس کے جو دوسرے مسائل آتے ہیں جی، بانجھ پن آ گیا، پیٹ کا موٹا ہو جانا، ٹھوڑی اور چہرے پر مردوں کی طرح ناپسندیدہ بال آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جسم موٹا بھدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ علامات جو ہیں یہ ساری کی ساری خواتین میں زنانہ ہارمونز کے بگاڑ کا پتہ دیتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اسباب کہ اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے، جو 90% سبب ہے، وہ ہے غذا کی بے اعتدالی۔ یعنی جب ہم ناخالص غذا کھائیں گے، جب ہم گوشت کا زیادہ استعمال کریں گے، جب ہم برائلر مرغی استعمال کریں گے، جب ہم ترش تیزابی غذائیں جیسا کہ فروٹ چاٹ ہو گیا، دہی بلے ہو گئے، املی کا پانی ہو گیا، گول گپے ہو گئے، کولا مشروبات ہو گئے، شوارما ہو گیا، ایسی غذائیں خواتین زیادہ استعمال کریں گی تو ان کے ہارمونز بگڑ جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر مخلوط نظام تعلیم ہو گیا، جہاں بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، یا ایسے دفاتر جہاں پر میل اور فیمیل اکٹھا کام کرتے ہیں، تو یہ بھی ہارمونز کے بگاڑ کا ایک بڑا سبب ہے۔
ایسی حالت میں خواتین کے جسم میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، گیس ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے، ڈکار آتے ہیں، سٹریس ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور خواتین اپنے ہارمونز کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اصول علاج کی طرف کہ ہارمونز کی بے قاعدگی کا پتہ جو ہے وہ لیب ٹیسٹ سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمونز جو ہیں وہ کم و بیش ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ٹیسٹ بآسانی کرایا جا سکتا ہے جس سے ہارمونز کی بے قاعدگی کا پتہ چلتا ہے۔ اصول علاج کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ نے لیب ٹیسٹ کرا لیا اور اس میں آپ کے ہارمونز کا ریکارڈ سامنے آ گیا اور آپ یہ سوچ رہے ہیں جی کہ کوئی دوا، کوئی نسخہ، کوئی ٹوٹکا اس کا حل ہوگا، تو آپ یکسر غلط ہیں۔ ہم آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے جھوٹی آس امید نہیں دلانا چاہتے کہ ادویات جو ہیں وہ ان کا پراپر حل ہیں، کیونکہ جب تک آپ سبب کو نہیں چھوڑیں گے، ناخالص غذا کو نہیں چھوڑیں گے، دل میں جو کچھ آیا آپ کھاتے چلے جا رہے ہیں نہیں چھوڑیں گے، تو ادویات سے آپ کے ہارمونز کا مسئلہ قیامت تک حل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کو اپنے غذا، اپنے لائف سٹائل، اپنا رہن سہن، کام کاج جہاں پہ آپ کرتے ہیں، اگر وہ سبب ہے تو آپ کو وہ چھوڑنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسی صورت میں آپ نے کون سی غذائیں استعمال کرنی ہیں؟ ٹھیک ہے جی، آپ جو ہے دیسی مرغے کا استعمال کریں، دیسی انڈے کا استعمال کریں، کدو شریف ہے، کھجور ہے، ٹھیک ہے، اخروٹ ہے، پستہ ہے، گڑ ہے، ٹھیک ہے جی، کریلا ہے، میتھی ہے۔ تو یہ ساری غذائیں جو ہیں وہ ان خواتین کو لازمی استعمال کرنی چاہیے جن کے ہارمونز کا بگاڑ ہے۔ بناسپتی گھی کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ آپ دیسی گھی استعمال کریں یا زیتون کا تیل استعمال کریں جو کہ کھانے کے لیے آتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں بھی آپ سالن بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ غذا ہو گئی، اور اس غذا کو اگر آپ درست نہیں کریں گے، ترش تیزابی غذائیں، فروٹ چاٹ، املی، کولا مشروبات، پکوڑے، سموسے، بریانی، یہ نہیں چھوڑیں گے تو آپ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ دوا نہیں ٹھیک کرے گی، بس ٹھیک ہے۔ دوا اس وقت فائدہ کرے گی جب آپ اپنا لائف سٹائل، اپنا کھانا پینا درست کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، غذا کے بعد اب جو معالج حضرات ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ گرم تر سے تر گرم مزاج میں ایسی خواتین کا علاج کریں، ٹھیک ہے جی۔ عام ہماری بہنیں خواتین وہ یہ نسخہ بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ 1 سے 2 ماہ یہ نسخہ استعمال کرنے سے اور غذا کو درست کر لینے سے ان کے ہارمونز بہتر ہو جائیں گے۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے لینی ہے اجوین دیسی، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے میتھی دانہ۔ میتھی دانہ مل جائے یا میتھرے مل جائے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اجوین دیسی، میتھی دانہ، کلونجی اور ادرک، یہ چاروں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، اور آدھی چمچ چائے والی تقریباً 1.5 گرام یہ دوا بنتی ہے، تازہ پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں آپ کے جو ہارمونز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا انحصار جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ پر ہوگا۔ اگر آپ ڈائٹ درست نہیں کرتے تو پھر یہ نسخہ بھی آپ کے کسی کام کا نہیں رہے گا۔